خوش آمدید. مارننگ وتھ فرا دیکھ رہے ہیں آپ، اور آج میرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود، وی سی علامہ اقبال یونیورسٹی. اور بریک پہ جانے سے پہلے چونکہ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے ہم بات کریں تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ ہمارے ملک میں بہت سارے انیشیٹیوز ہیں لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پائے. اس میں ایک وجہ ڈاکٹر صاحب اس کی کیا کتنی یہ ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہمیشہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ امانت اہل کے سپرد کرنی ہے. یہ ایک بہت بڑا حکم ہے قرآن پاک کا کہ آپ نے امانت جو ہے وہ اہل لوگوں کے سپرد کرنی ہے. نا اہل کو منصب نہیں دینا، میرٹ کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. ہمارے ہاں ایجوکیشن کے جو بھی لوگ آتے ہیں، منسٹرز ہیں یا وہ لوگ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ویژن یا پالیسیز یا یہ تھا کہ وہ یہ سب چیزیں سمجھ سکتے یا اس پہ فیصلے کر سکتے؟ اچھا دیکھیے، جہاں تک نا ون بائی ون چلتا ہوں جی. پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں نا، پولیٹیشنز آپ کی پبلک کی وائس کو یا ان کی خواہش کو آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. ان کا ماہر تعلیم ہونا بہت ضروری نہیں ہے. صحیح. لیکن انہوں نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے کہ جس حلقے سے جس لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کی رائے آپ تک پہنچاتے ہیں. بیوروکریسی میں جو ہمارے دوست کام کرتے ہیں جی، ان کے ذمے ہے کہ ان خوابوں کو، ان چیزوں کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے ریالٹی میں، ڈٹرمن کیسے. اور پھر اس کے نیچے میرے جیسے ٹیکنیکل ٹیئر کے لوگ ہیں جن کا کام ہوتا ہے جی کہ وہ اس پلان کو آگے امپلیمنٹ کر دیں جیسے ہوتا ہے. ہمارا جو ناکامی ہے نا وہ کسی ایک ٹیئر میں نہیں ہے جی. پہلی بات، مثلا پالیسی میں بھی ہم نے مثلا ابھی بھی دیکھ لیں اس ملک میں اس کی اہمیت کا اندازہ پولیٹیکل لیول پہ لگانا ہو تو پرائم منسٹر صاحب نے ایجوکیشنل ایمرجنسی اناؤنس کی. اب پولیٹیکل لیول پہ تو ریئلائزیشن یہی ہو سکتی ہے نا کہ ان کے سامنے پیش کیا گیا ہوگا کہ اس ملک کے تعلیم سے یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جی، ہمارے اس سے کیا خطرات ہیں. تو پولیٹیشین یہ کر سکتا ہے کہ اس نے اس کو اس قدر اہمیت دی کہ وہ خود اس کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں جی. اور تمام صوبوں کے چیف منسٹرز اس میں ہیں اور بڑے باقی بھی لوگ ہمارے طرح کے جو دوست ہیں اس میں شامل ہیں. جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم جو ہے وہ ایک صوبائی مسئلہ تھا جی. یہ بھی ایک اس کے بعد اب انہوں نے جو خواہش رکھی اس خواہش کو آگے ٹیکنیکلی درست طریقے سے بنانا اور امپلیمنٹ کرنا اگلے 2 ٹیئرز کا کام ہے. تعلیم کے بارے میں ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ماہر تعلیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس پروسیس سے گزرا ہوتا ہے، اس کے بچے یا تو گزر رہے ہوتے ہیں. اچھا، میرے جو اسکول ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یا یونیورسٹی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کے یہی مسائل ہیں جو میں نے فیس کیے تھے. تعلیم ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. میرے ذاتی ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ میں اس کو ڈیزائن نہیں کر سکتا. وہ پورے مسئلے کا ایک کمپوننٹ ہوتے ہیں اور وہ کمپوننٹ بھی وہ والا جیسے میں نے اس کو پرسیو کیا. ٹیکنیکلی پتہ نہیں ویسا ہو یا نہ پایا جاتا ہو. سو جتنے بھی لوگ تعلیم سے منسلک ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ دے آر آل فل آف پیشن. وہ اس کو ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ادا کرنے کے لیے جو ان کو علم یا ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے اکثر اوقات ان کے ذاتی آبزرویشنز تک. ٹھیک ہے. جس کی جو ذاتی آبزرویشنز ہوتی ہیں وہ ان کو کریکٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس سے سیکٹر ٹھیک نہیں ہوتا. سو اس کے لیے مجھے لگتا ہے ریلائی کرنا چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، ریلائی کرنا چاہیے ان لوگوں پہ جنہوں نے اس کو پڑھا ہوا ہے، جن کی اس کے بارے میں نظر اس ملک اور ملک سے بیانڈ بھی ہے. تو ان پہ ریلائی کریں، ٹرسٹ کریں تو ان کو بنانے دیں، وہ بنا دیں گے چیز. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب تھوڑا سا نا بالکل ہم گراؤنڈ لیول پہ آتے ہیں جہاں سے کہ ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پرائمری تک کے بچے جو ہیں مینلی وہ اسکول سے باہر ہیں، پھر سیکنڈری تک کے بچے، یہ وہ بچے ہیں جن کی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کم از کم یہ بچے پڑھیں گے. اور لٹریسی کا یہی خواندگی کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں یہ بنیادی ایجوکیشن ضروری ہے. آگے تو ایجوکیشن آپ کی چوائس ہے. کتنے سرکاری اسکول ہوتے تھے، ٹاٹ کے اسکولوں کا بھی ہم نے ذکر سنا ہوا ہے. اب تو کچھ پنجاب اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی ہیں لیکن ختم ہو گئے. وہاں سے لوگ پڑھے آگے آئے. پھر ہمارے یہاں اسکول جو ہے وہ 2، ایک ایلیٹ اسکول میں اور ایک سرکاری اسکول میں تبدیل ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں یہ جو ایک ایجوکیشن کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے یہ کتنی رسپانسبل ہے کہ ہمارے ہاں مسائل جو ہیں وہ ایجوکیشن سے بڑھتے جا رہے ہیں؟ اور یہ کیسے جڑتا ہے یہ معاملہ ان بچوں کی تعداد سے کہ جو اسکول سے باہر ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر کو اگر آپ ان پرنسپل دیکھیں نا
تو ان کی وجہ سے تعلیم میں شامل ہونے والے لوگوں کی تعداد میں تو بہرحال اضافہ ہی ہوا ہوگا. اچھا جب ہم کہتے ہیں پرائیویٹ ادارے تو پرائیویٹ ادارے صرف ہائر ایجوکیشن کے نہیں ہیں, سکولز ہیں اور سکولز میں بھی ایک طرح کے نہیں ہیں. پرائیویٹ سکول لو فیس والے بھی ہیں, پرائیویٹ سکول تھوڑے ایلیٹ والے بھی ہیں. وہ جس بھی طبقے میں کام کر رہے ہوں بہرحال کچھ لوگوں کو اکاموڈیٹ انہوں نے کیا ہوا. پرائیویٹ سیکٹر کا سائز اب کافی بڑا ہو گیا. سو یہاں تک تو ان کی بات ہوتا ہے. پرائیویٹ اداروں میں سے بہت سا ایک اسٹریم نے تعلیم کو کالونائز کیا کہ ان کے لیے اور ہے, ان کے لیے اور ہے, ان کے لیے اور ہے. یہ پرابیبلی درست کانسیپٹ نہیں تھا. تعلیم ایک جیسی, ایک کوالٹی کی اور تمام کی اپرچونٹی ٹو ایجوکیشن برابر ہو, اور پھر اس سے گریجویٹ ہونے کے بعد اپرچونٹی آف لائف بھی ایک جیسی ہو جائے. اچھا یہ کام گورنمنٹ کے ریگولیٹرز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں ہر جگہ پرائیویٹ تعلیم موجود ہے, یہ ریگولیٹری اتھارٹیز کا کام ہے. ہمارے ہاں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو سکولز میں لے لیں, ریگولرائز کرنے کا جو ادارے ہیں وہ انفیکٹو ہیں بالکل. ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کے ریگولیشنز پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اسرٹ کر پائیں کہ تعلیم. اچھا دوسرا پوائنٹ یہ, پرائیویٹ تعلیمی ادارے بہت سی چیزوں میں آزاد ہیں. اگر ان کا معیار تعلیم یا ایٹ لیسٹ کاسمیٹکس آف ایجوکیشن بہتر ہو جائیں گے تو میں لوگوں کو زبردستی تو منع نہیں کر سکتا کہ جو افورڈ کرتا ہے وہ آنا جائے. جی بالکل. میں اس کو ریشنلائز یوں کر سکتا ہوں کہ میں اپنے اداروں کا منیمم سٹینڈرڈ اس طرح سے طے کر دوں کہ لوگوں کی پریفرنس میں یہ پہلے آ جائیں اور یہ کمپٹیشن دیتے ہوں ان کو کہ وہ کم از کم اس کو تو مینٹین کریں. جی تو میں ان کو کسی سٹک کے ذریعے سے ٹھیک نہیں کر سکتا, نہ ہی میں کسی سٹک کے ذریعے سے مجھے ان کو کرٹیل کرنا چاہیے. مجھے ان کے برابر اپنے جو سرکار کا تعلیمی نظام ہے اس کو اتنا بہتر کر دینا چاہیے کہ لوگوں کی پریفرنس میں یہ آ جائے. تو وہ کیوں بہتر نہیں ہو سکتا؟ وہ بہت بہتر ہوتا تھا. جو میں کہہ رہی تھی ابھی کہ وہاں سے ہی ہمیں بیوروکریسی جو پرانی ہے ساری وہیں سے نکل کے ملی. سب لوگ لیڈرز ہیں آلموسٹ وہیں سے ایجوکیٹڈ تھے بیکاز وہ ایک ہی اسکول کا نظام تھا ہر جگہ. وہ اب کیوں ناکارہ ہو گیا آپ کے خیال میں؟ اچھا میرے پاس نمبرز ہیں, کسی میں ڈیٹیل میں اس پہ کر سکتا ہوں, پاکستان ایجوکیشن سٹیٹسٹکس میں سے مل جاتے ہیں. گورنمنٹ اسکولوں کی پرفارمنس ان ٹرمز آف اسٹوڈنٹ اچیومنٹ اگر آپ آج بھی لیں تو بہت بری نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج بھی آپ ایک انڈیکیٹر کے طور پہ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام سول سروسز والا لے لیجئے, اس میں اس کو پاس کرنے والے لوگوں کی زیادہ تعداد اب بھی گورنمنٹ کے اسکولوں سے ہی آتی ہے. انوائرمنٹ ان اسکولوں کا بہت کنڈیوسو نہیں ہے. بچوں کی نمبروں والی دوڑ سے ہٹ کے جو تربیت ہے وہ یہاں ٹھیک شاید نہیں ہو پاتی بہت. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک نمبروں والی دوڑ ہے نا, اس کی پریپریشن میں شاید یہ ادارے اب بھی نمبر وائز یہ ان سے پرائیویٹ اداروں سے بہتر ہیں. لیکن ادارہ صرف اور صرف لوگوں کے اندر علم کی مقدار ٹھونسنے کے لیے نہیں بنا ہوتا. ادارہ جو ہے وہ اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ, دوسروں سے مل کے رہنے کا طریقہ, کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی, ان چیزوں کو سکھانے کا بھی ایک طریقہ ہے نا. سو یہ ادارے مجھے لگتا ہے کہ فیلئر والی سائڈ جو ہے نا ہماری وہ زیادہ ان معاملات میں ہے. کتابیں پڑھانے اور کتابیں یاد کروا لینے اور وہ جو ہم نے ایک عجیب سا سسٹم اسیسمنٹ کا بنایا ہوا ہے اس کے مطابق ایک سانچے سے لوگوں کو گزارنے کے میکنزم جو ہے نا وہ شاید اب بھی بہت زیادہ برے اس سینس میں نہیں ہے ان کمپیریزن. اگر آپ کسی دوسرے سٹینڈرڈ سے کریں تو شاید نہیں ہے اس طرح کے, لیکن ود ان کنٹری اگر آپ دیکھیں نا مختلف سٹریمز میں تو میرا خیال ہے کہ بہت برے نہیں ہیں. بالکل صحیح. آئی ول ٹیک یور ورڈ آن اٹ بیکاز آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں ڈیفینیٹلی, اور آپ کو اپنے ایریا کا زیادہ بہتر انفارمیشن ہوگی. ڈاکٹر صاحب, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے ملک میں کہ فاصلاتی نظام کے ذریعے سے آپ ہائر ایجوکیشن امپارٹ کر سکتے ہیں. جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ لوکل ہوم اسکولنگ کا بڑا کانسیپٹ ہے,
تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ پرائمری اسکول پہ یا وہ بچے جو اسکول نہیں جا سکتے ان کو ہم ڈسٹنٹ ایجوکیشن کے ذریعے سے, یہی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کانسیپٹ ہم پرائمری لیول پہ لے جائیں, سیکنڈری لیول پہ لے جائیں, اور ان بچوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیں کہ جہاں پر وہ اگر کوئی ایکسیس میں اسکول نہیں ہے, کوئی اچھا ٹیچر نہیں ہے, تو آج کل تو آپ یہاں بیٹھ کر کسی ملک کے دنیا کے کسی حصے میں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, قرآن پڑھا سکتے ہیں, پڑھا رہے ہیں لوگ, تو ہم یہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کر لیتے پھر؟ بہت اچھا امپورٹنٹ سوال کہ میں اس پہ بات ہمیشہ کرنا چاہتا ہوں, رہ جاتی ہے. دیکھیے, اگر آپ کا کوئی ایک آرگن کام نہ کر رہا ہو تو اس کا طریقہ اس آرگن کو ٹھیک کرنا ہے, نہ کہ اس کو ریپلیس کرنا ہے. یہ جو ابتدائی تعلیم کے سال ہیں نا, اس میں ہم 3 طرح کی بنیادی سکلز ہیں جو بچے سیکھتے ہیں, لرننگز آپ کہہ لیں. ایک کوگنیٹو لرننگ ہے اس کی, جس کا تعلق ذہن اور ذہنی پروسیسز سے متعلق ہوتا ہے, جس میں نالج ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی, کریٹیوٹی, انوویشن, سب کچھ اس میں آ گیا. دوسرا حصہ جو اس کا ہوتا ہے جی, وہ آپ کی اخلاقی تربیت کا حصہ ہوتا ہے, جس کو ہم نا افیکٹو ڈومین کہتے ہیں, اور اس کے اندر کتابیں پڑھنے سے ڈیولپ نہیں ہوتی, وہ میری نظر میں اس ادارے کے ماحول میں, معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے تربیت ان چیزوں کی. مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کتابوں میں پڑھ رکھا ہے, اور نہ آپ کو شک ہے نہ مجھے, لیکن جھوٹ ہم بولتے ہیں. بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم کرتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق علم سے نہیں ہے. آپ کا معاشرہ اور ملک کا قانون, یہ 2 چیزیں مل کے اس کو بیلنس میں رکھتی ہیں جی. معاشرہ اگر کسی کی رانگ ڈوئنگ کو ایکسیپٹ نہ کرے تو لوگ وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور قانون اگر کوئی کر بھی لے تو قانون سے نہ بچ پائے تو وہ نہیں کرتا. سو لہٰذا یہ افیکٹو ڈومین, جب تک آپ کسی ایک تربیت کی جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے نا تو یہ نہیں ہوتی. اور اس کا دورانیہ بھی ابتدائی عمر ہے, انہی دنوں میں ڈیولپ ہوتا ہے جی. پھر اس کے بعد والی عمر میں مثلا آپ لے لیں مورل ڈیولپمنٹ کے معاملے میں کوئی 12-15 سال کی عمر ہے, اس کے آگے پھر نئی چیزیں نہیں ہیں, پھر انہی رویوں کی پختگی ہے وقت کے ساتھ. اسی طرح جو تیسرا ڈومین ہے نا جی, وہ سائیکو موٹر ہے, جس کے اندر آپ فزیکل سکلز کو سیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ بیلنس طریقے سے چلنا کیسے ہے, یا ایک لفظ میں کہوں تو یوں کہیے کہ آپ کے ذہن کا اور آپ کے جسم کے تمام عضو جو ہیں ان کا سنک کر کے چلنا, یہ سیکھنا ہوتا ہے. سو بہت روڈیمنٹری سی ایگزامپل لینا تو رائٹنگ کے وقت قلم پکڑنا اور گرپ سکھانا, یہ چیز اور یہ ذہن آپس میں ملیں گے تو یہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ بھی تربیت ابتدائی سالوں میں ہو جاتی ہے. سو ابتدائی سالوں کی تعلیم اگر میں آن لائن شفٹ بھی کرنا چاہوں تو یہ 2 بہت بڑی ڈومینز ہیں جو آن لائن کرنے میں مشکل ہیں, ان کو کرنا وہ نہیں پائیں گی. اچھا, سو آن لائن کا آج کل بہت گفتگو چلتی ہے, اور کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ نا گریڈ 5 کے سکولز بھی آن لائن کر دیں, آئندہ سکول بریک مارٹر ختم ہو جائیں گے. میرا خیال ہے نہیں ختم ہوں گے, یہ ضرورتیں کیونکہ ان سے جڑی ہوئی ہیں. مجھے اپنی اسی تعلیم کو جس کی میں نے ذمہ داری اٹھائی تھی انہی اداروں کے ذریعے سے کریکٹ کرنا چاہیے, نہ کہ کمپرومائز کر کے کسی اور طرف چلے جانا چاہیے. یہی کام ہم نے یہ جو ہمارے آؤٹ آف سکول بچے ہیں نا ان کے ساتھ کیا, کہ گورنمنٹ کیونکہ ایک ریزنیبل نمبر آف سکولز نہیں بنا سکی جہاں ان کو اکوموڈیٹ کرتی, خاص طور پہ پرائمری کے بعد, تو ہم نے نان فارمل سکولز بنا دیے. نان فارمل سکول کبھی بھی رائٹ ایج کے بچے کو پڑھانے کے لیے نہیں تھا. میں نے پرائمری سکول میں 5 سال میں داخل ہونا, میری عمر 10 سال ہوگی, میں نہیں داخل ہو سکا تو میرے لیے نان فارمل سکول ہوگا. لیکن اگر میری عمر 5 سال ہی ہے اور میں آپ کہتے ہیں کیونکہ نان فارمل سکول سستا بن جاتا ہے, ارینجمنٹ چھوٹا ہے, تو جہاں پہ سکولز نہیں ہیں وہاں نان فارمل سکول بنا دو اور 5 سال کے بچے کو وہاں داخل کرا دو, تو یہ زیادتی کرتے ہیں آپ. یہ ایڈلٹ ایجوکیشن کے جو سکولز ہیں ان کا کانسیپٹ ہی ڈیفرنٹ تھا. ہم نے بہت سارے علاقوں میں دور دراز جہاں ہمارے پاس سکول نہیں ہم بنا پائے تو ہم نے نان فارمل سیٹ اپ بنا دیے, 1 روم سکول ود 1 ٹیچر, اور رائٹ ایج کے بچوں کو بھی وہاں بھیجنا شروع کر دیا. سو پوائنٹ جو میں شروع میں آپ سرچ کر رہا تھا آپ کے, وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز کا کریکٹ ادارہ کون سا ہے
اور پھر اسی ادارے کو اگر وہ فنکشنل نہیں ہو پا رہا ٹھیک طریقے سے تو اسی کو اسٹرینتھن کریے، نہ کہ اس کی جگہ کو آلٹرنیٹ ادارہ بنا دیجیے۔ فنڈز اینڈ ریسورسز جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اکثر ہمارے ہاں جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو بڑا فیکٹس اینڈ فگرز ڈسکس ہوتے ہیں کہ دیکھیں ایجوکیشن پہ اتنے % اور ہیلتھ پہ اتنے % اور باقی جگہوں پہ اتنے %، تو آپ کی پرائرٹیز اینڈ پریفرنسز جو ہے اس کا تعین بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مجبوریوں کا تعین بھی ہوتا ہے نا، کہ آپ جو ہے کہاں پہ باؤنڈ ہیں پے کرنے کے لیے، کہاں پہ آپ کے پاس تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہے تو آپ اسے یوز کریں۔ اس چیلنج کے بارے میں میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بتائیے کہ جہاں پیسہ ہی نہ ہو لگانے کے لیے، جہاں پر جسے کہتے ہیں روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہوں، تو وہاں پر پھر تعلیم جو ہے وہ نیسیسٹیز سے بڑھ کر ایک لگژری میں ہی آ جائے گی نا۔ دو چیزیں جی، پہلا بات جو تھی نا آپ کی پرائرٹی، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی پرائرٹی میں کوئی چیز آ جائے تو آپ ریسورسز اس کے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تعلیم کے معاملے میں بھی اور صحت، دونوں معاملات میں جس دن یہ گورنمنٹ کی ٹرو پرائرٹی میں آ جائے گا اس دن اس کے لیے ریسورسز ہیں جی۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں جو میں آپ لوگوں کی مدد اس سٹیج پہ کرتے ہیں بسپ کے ذریعے سے جب وہ زندگی کے وہ سال گزار چکے ہوتے ہیں، اس کا بجٹ نکال لیجئے اور تعلیم کا بجٹ نکالیں۔ مجھے پریونٹیو ہونا چاہیے یا مجھے مسائل ہو جانے دینے چاہیے اور پھر اس کے لیے لوگوں کو پیسے بانٹنے چاہیے کچھ نہ کرنے کے لیے۔ دونوں کے بجٹ میں بے شمار فرق ہے۔ سو لہٰذا اگر آپ اس کو کریے، ضرور کریں، پاورٹی لائن سے نیچے جو لوگ ہیں مدد کریں، لیکن وہ فار ایور پلان نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں پاورٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی فنڈنگ ہم کرتے ہیں، ہماری سکسیس یہ ہے کہ ہر سبسیکوینٹ ایئر میں کم ہوتی جائے اور ادھر والی فنڈنگ ہر سبسیکوینٹ ایئر میں بڑھتی چلی جائے۔ سو یہ میرے نزدیک پرائرٹی کا ایشو ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اگلا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اوور دا پیریڈ ان اداروں میں ان پیسوں کو ایفیشینٹلی یوز کرنے کی سکت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ جتنی تھوڑی بہت ایلوکیشن آتی ہے، کچھ تو ہمارا جو بیوروکریٹک پروسیس ہے سرکار میں پیسے کو استعمال کرنے کا، وہ پیسہ آپ کو ڈھنگ سے استعمال نہیں کرنے دیتا۔ مطلب بجٹ اپروو ہو گیا، بجٹ آئے گا ہی پہلے کوارٹر کے بعد، ادھر سے ریلیزز میں لیٹ ہوا، پھر جب بجٹ کلوز ہونے کے نزدیک آتا ہے تو جو جتنا بھی پیسہ بچا ہوتا ہے ہماری پرائرٹی ہوتی ہے کہ یہ خرچ ہو جائے، کیونکہ سرکار کہتی ہے کہ جو خرچ نہیں ہوگا وہ واپس ہو جائے گا اور اگلے سال بجٹ میں کٹ لگ جائے گا کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ سے خرچ ہی نہیں ہوا۔ اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بے شمار مسائل ہیں۔ پھر ان لوگوں کی کمپٹنس کے مسائل ہیں جی جن کے ذریعے سے خرچ ہونا ہے۔ سو اگر آپ کسی جگہ کوئی ایسا بندہ جو شروع میں آپ بات کریں انکمپیٹنٹ بندہ بٹھا دیں تو آپ اس کو جتنے مرضی پیسے دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ سو یہ صرف اور صرف میرے نزدیک یہ پیسوں کی کمی کا پرابلم نہیں ہے، پیسوں کو پرائرٹائز کرنے کا، پرائرٹائز کرنے کے بعد اس کو ایفیشینٹ طریقے سے استعمال کرنے کا اور ٹھیک جگہوں پہ خرچ کرنے کا۔ ٹھیک ہے، ہمارے تعلیم کے سسٹم میں کاسمیٹیکلی ویزیبل چیزوں پہ بہت سارا پیسہ لگایا جاتا ہے کیونکہ ان کی آؤٹ پٹ فوراً نظر آتی ہے، جبکہ اگر آپ کسی سیریس میٹر میں پیسہ لگائیں گے تو اس کی آؤٹ پٹ فوراً نہیں نظر آنی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہی سوچ اور رویہ جو ہے یہ ہمارا ایک انڈیویجول کے طور پر بھی ہے۔ بہت ضروری ہے، صدقات اور خیرات کا ایک پورا نظام ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اور ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے مال میں سے آپ نے سپینڈ کرنا ہے اور اس کے ڈومینز ہیں پوری، ہم سب جو باؤنڈ ہے اس کے، ہم اس میں سے نکل نہیں سکتے، لیکن جو ہم سپینڈ کرتے ہیں وہی ہم ہمیشہ فائر فائٹنگ کے اوپر سپینڈ کر دیں گے، ہم ہمیشہ لوگوں کو روٹی کھلانے کے اوپر زیادہ ضروری ہے روٹی بھی کھلائی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس غربت کی دلدل سے نکالنے کی طرف بھی چلنا بہت ضروری۔ یہ رجحان ہماری چیریٹیز میں، ہمارے صدقات اور خیرات کی ڈویژن میں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں بہت بڑا یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ آج اپلائی کریں دنیا کی کسی باہر کی یونیورسٹی میں، آپ کو 100 اسکالرشپس نظر آئیں گے۔ ایک اسکالرشپ اس لیے ہے کہ کسی کی بیٹی جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی، بیٹا دنیا سے چلا گیا، انہوں نے اس کی یاد میں ایک اسٹوڈنٹ کو اسپانسرشپ دیا ہوا ہے
کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو یہ پڑھے گا فلاں سبجیکٹ اور فلاں چیز تو وہ اس کی ساری تعلیم مفت ہے. کوئی ایک ادارہ ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے, وہ اس ریسرچ سے جڑی ہوئی جو ہے وہ فنڈنگ دے گا. ہمارے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہماری کسی یونیورسٹی میں کوئی فنڈنگ نہیں ہے, نہ انڈسٹری کی طرف سے, نہ کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کی طرف سے, نہ کسی انڈیویجول کی طرف سے, کہ وہ کسی اسٹوڈنٹ کو ایک امپاورڈ پوزیشن پہ پہنچنے میں مددگار ہوں. یہ رویہ اور رجحان کیوں ہے؟ ہمارے یہاں چیریٹی کا بہت رجحان ہے جی, لیکن چیریٹی ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. مثلا انڈیویجول لیول پہ میں کام کرتا ہوں تو میرے ساتھ میرا 2 کولیگز ہیں جن کو ضرورت ہے, تو میں ذاتی حیثیت میں ان کو سپورٹ کرتا رہوں گا, آپ اپنی جگہ, کوئی تیسرا اپنی جگہ کرتا رہے گا. ان تمام چیزوں کو پول کر کے ایک انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا نظام زکوٰۃ میں اس کا تصور بیت تھا, المال کا کانسیپٹ تھا جی, لیکن وہ اس طرح سے استعمال نہیں ہوا. اوور دا پیریڈ لوگوں کا ٹرسٹ ان اداروں پہ ختم ہوتا چلا گیا, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے فنڈز کو یوز کیا لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ہر انڈیویجول اپنی کیپیسٹی میں کرتا رہتا ہے. جب تک یہ ایز انسٹیٹیوشن نہیں بنیں گے تب تک ان کے لارجر اسکیل پہ بینیفٹ لینا جو ہے نا, اور میننگ فل بینیفٹس لینا. لیکن جو لوگ سن رہے ہیں, کم از کم انڈیویجولی ہم سب تو کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں. جیسے ہم سب کے ایریاز میں سرکاری اسکول ہوتے ہیں, کیا ہم ایک اسکول کو ٹیک اپ نہیں کر سکتے کہ بات کر کے اس اسکول کی بلڈنگ کو ایوننگ اسکولس کے لیے یوز کیا جائے؟ بہت سارے ایسے بچے جو کہ ہمیں اپنے علاقے میں مانگتے اور گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں, ان کو چھوٹے چھوٹے اسکالرشپس دیے جائیں تاکہ ان کو کتابیں مفت دی جائیں. وہ پیسے جو انہوں نے بھیک مانگ کے یا اور مختلف کاموں سے لے کے جانے گھر, اتنے پیسے ان کو دے دیے جائیں اور ساتھ انہیں پڑھایا جائے. آئی تھنک یہ ہر علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. میری آبزرویشن یہ ہے جی کہ لوگ ہیں اس طرح سے اور کر بھی رہے ہیں. ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کرتا رہتا ہے. دیکھیے کوئی بھی آدمی فار ایور کسی اسکول کو ٹیک اپ نہیں کر سکتا. میں کچھ عرصے کے لیے کروں گا, کچھ حصوں میں کر سکوں گا نا. یہ حل جی میرے نزدیک اب بھی یہی ہے کہ جب تک آپ ان انسٹیٹیوشنز پہ پبلک ٹرسٹ نہیں بلڈ کریں گے اور اس کے پیسے کو استعمال کرنے میں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ پرابلم حل نہیں ہونا. ایک جگہ یہ ساری چیریٹی کلیکٹ ہو یا کچھ یونٹس میں چیریٹی کلیکٹ ہو اور پھر چیریٹی کی ڈسٹریبیوشن دینے والوں کے ٹرسٹ کے مطابق الیسٹ ہو, نظر آئے سب کو کیسے ہو رہا ہے, تو اس صورت میں یہ حل ہو جائے گا. انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگ پرابیبلی اسکولز بھی لوگوں نے لیے ہوئے ہیں, بچوں کی ذمہ داریاں بھی اٹھائی ہوئی ہیں جن کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں, آپ کی نظر میں بھی ہوں گے. سو اس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے لیکن وہ سسٹم نہیں بنتا. تو آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ آج جب ہم انٹرنیشنل لٹریسی ڈے 2025 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان کا؟ جبکہ ہمارے جسے کہتے ہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں بھی ہے, ہمارے مطلب تمام گولز ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے ملینیم ڈیولپمنٹ گول سائن کیے, سب سے پہلے ہم سائن کرنے والے تھے, ہم نے کوئی نہیں پورے کیے. پھر ہم نے یہ ایس ڈی جیز سائن کیے, ہم نے سائن کر لیے پورے, ہم نے وہ بھی کوئی نہیں کرنے. ہمیں سائن کرتے وقت پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں کرنے, اور اس کے بعد آبویسلی پروسیسز میں وہ نہیں پورے ہوتے. اس کے بعد دنیا ایک سٹیپ اور آگے چلی جائے گی, ہم اس کی بھی کمٹمنٹ کر لیں گے. لیکن پرابیبلی جو چیز درست کرنے کی ضرورت ہے نا جی, وہ آئی ڈونٹ نو, لیکن اداروں پہ لوگوں کا ٹرسٹ اور اداروں کی چیزوں کو ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی ہے. اس کے کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں جی, بے شمار فیکٹرز ہیں. جس میں سے ایک فیکٹر آپ کو نہیں لگتا وہ بنیادی تربیت کی کمی ہے؟ اگر ہمیں یہ اندازہ ہو کہ جو ذمہ داری ہمارے سپرد ہے یہ امانت ہے, اور اس امانت میں خیانت کا ہم سے سوال ہوگا. خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ جو پیسہ مال مجھے ملا میں نے اسے خود بور کیا, خیانت یہ بھی ہے کہ میں نے اس کو صحیح طرح سے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا. میری جو کیپیسٹی تھی میں نے اسے 100% یوز کیا, اور اگر میری کیپیسٹی نہیں تھی تو میں نے اسٹیپ ڈاؤن کیوں نہیں کیا, میں نے کسی اور کو کیوں نہیں وہاں پہ آنے دیا جو کہ وہ کام بہتر کر سکتا. دیکھیے خدا خوفی اگر سب میں ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہ ہو. ملک کے مختلف ادارے اور قانون اور نظام اس لیے ہوتے ہیں کہ جب خدا خوفی نہیں کرے گا کوئی ولنگلی, تو سسٹم نے کیسے پابند کرنا ہے کہ وہ اس کے بغیر کر نہ سکے کچھ. خدا کا نہیں تو خدا کے بندوں سے ضرور مطلب اس نظام کا ایک خوف ہے نا. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بہت ترقی یافتہ ملک ہے ان کے لوگوں کے دل میں بے ایمانی نہیں آتی؟ جی بالکل, بے شمار آتی ہے, لیکن اس بے ایمانی کرنے کی کاسٹ اتنی بڑی ہے کہ وہ اس کی ہمت نہیں کرتے. ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہ کر کے بھی نکل جائیں گے, بلکہ زیادہ اچھی طرح نکلیں گے, ہمارا زیادہ معاشرے میں روب داب ہوگا. جو پہلا حصہ ہے نا کہ لوگ سارے خدا خوفی کریں نیک ہو جائیں,
تو یہ ہو جائے تو پھر تو کوئی نظام مجھے چاہیے ہی نہیں ہے نا. لیکن یہ جب سے انسانیت ہے یہ ہوا نہیں. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر ناصر محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے اور پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب جو کہ علامہ اقبال یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں. تھینک یو فار یور ٹائم, تھینک یو فار شیئرنگ آل دس انسائٹ, اور جو آپ نے باتیں ہم سے کی ہیں, آئی ہوپ آئی وش, بہت دعا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو, اور وہ اسی صورت میں ہے جب تعلیم کا نور ہوگا یہاں پہ, انشاءاللہ ہوگا, علم کی روشنی ہوگی. تھینک یو سر. بہت شکریہ. اور آپ سے بھی اجازت دیں گے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت. اللہ حافظ.